نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 17ویں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ بنی اسرائیل سورہ اسراء کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے، مکی ہے نسبت کے لحاظ سے۔ 12 رکوع ہیں، 111 آیات مقدسات ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 2 مرتبہ تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا گیا ہے۔ شروع ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے آپ کو جمعے بھی پڑھا چکا ہوں، درس بھی کر چکا ہوں۔ معراج کا واقعہ قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ہے، دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے نبی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتی۔ جتنی مرضی ترقی کر لو، راکٹ بنا لو، اس تو یہ اگلی چیزیں بنا لو، جو مرضی بنا لو، جتنے مرضی تم بڑے بڑے پلینٹ پہ چھلانگے لگا لو، میرے نبی کے قدموں تک نہیں تم پہنچ سکتے۔ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہو کے جنت دوزخ دیکھ کے میرے رب سے ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ جاؤ جتنا مرضی ترقی کرتے رہو، نبی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں آؤ نبی کے قدموں کے ساتھ لگ جاؤ، پھر اللہ کا حبیب تمہیں عرشوں سے بھی آگے لے جائے گا۔ یہ ہے معراج، یہ پیغام ہے۔ ایویں دنیا پاگل ہی پھر دی ہے، کدی ادھر دھکے کھا رہی، کدی ادھر دھکے کھا رہی، اور ساری زندگی تم ذلت اور رسوائی کا منہ ہی دیکھتے رہو گے۔ اگر کامیابی چاہیے تو میرے نبی کے قدموں سے لگ جاؤ۔ اللہ نے ساری کامیابیاں حضور کے قدموں میں بھی رکھ دی ہیں، انہی کے غلاموں کے لیے جی کامیابیاں۔ اچھا جی، پھر اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ان صورتوں کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا مکے سے بے دخل کرنا چاہتے تھے، اس پر خوشخبری سنائی گئی۔ سرداران قریش کو غیر مستحکم رب کریم نے کر دیا اور کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی، اور بطور عبرت یہ سمجھایا گیا کہ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ ملک شام میں فساد مچایا، تو دونوں بار ان کو سزا دی گئی۔ پہلی بار 721 قبل مسیح میں، اس وقت جب بنی اسرائیل نے تورات کو جھٹلاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے جابر بادشاہ کو مسلط کیا۔ وہ آیا، اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، سب کو قتل و غارت۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا ہے، میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کراچی میں ایک زمانہ تھا، دنیا خوف زدہ تھی بوری بند لاشوں سے، اتنا قتل ہوا کہ دنیا ڈر کے مارے گھروں سے باہر نکلنا بند ہو گئی تھی۔ ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے۔ بخت نصر نے اس سے بھی اونچا قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ جب بھی کبھی یہ یاد رکھیں، تباہی کے اندر قوم ہو اور صدق دل سے کسی مسیحا کی منتظر ہو، تو اللہ تعالیٰ مسیحا لازمی بھیجتا ہے۔ اس قوم کو جب پتہ چلا نا واقعہ بخت نصر نے تو ہمارے بخیے بکھیر کے رکھ دیے، ہماری تو جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی اس نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی پھر اصلاحی کوششوں سے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج حاصل ہوا، لیکن ان کے بعد بنی اسرائیل نے دوبارہ نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی، اور حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا قانون بھی دوبارہ پلٹا، اور پھر بابل کے ایک ظالم بادشاہ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے اسی طرح پھر ان کے بخیے اکھیڑ کے رکھ دی۔ آ جاؤ بھی تہاڈی ایسی دی تیسی۔
اللہ وحدہ لا شریک کا قانون آج بھی اسی طرح ہے. جو اس کے قانون کو، اس کے بندوں کو چیلنج کرتا آئے گا، ذلیل رسوا کرتا آئے گا، اللہ ان کی جڑوں کو اکھیڑ کے رکھ دے گا. یار ایمان سے بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ، ایک حکومت آئی، جو سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے، 2/3 میجورٹی ملی، ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، نظام مصطفیٰ قائم کر دیں، یہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا ہے، تمہاری مہربانی، یہ جو ہے نا آباد بھی کلمے کے نام سے ہی ہوگا، نظام مصطفیٰ سے ہی ہوگا. ان کا اچھی جی دیکھتے ہیں. انہوں نے غداری کی، اللہ نے جلا وطنی کٹوا دی. چلو بھائی دوڑ جاؤ یہاں سے، چلو. پھر اللہ نے ایک کو حکومت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، قدرت دی کہ اب تمہارے پاس موقع ہے، کچھ ناموس رسالت کے لیے کرو. اگر کرو گے تو تمہاری قیامت تک کے لیے نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کو بندہ آیا تھا جس نے نظام مصطفیٰ کے اوپر جو ہے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک استاد آپ کے ذمے ایک مضمون لگا کے جاتا ہے کہ بیٹا یہ آپ نے یاد کرنا ہے، کل میں آؤں گا اور آپ نے یہ یاد کرنا ہے. وہ بچہ کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ استاد نے جو مضمون دیا وہ یاد کرے، وہ جناب اس کی آمد کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتا ہے، اس کے اوپر پھول پتیاں بکھیرتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، اور جناب جب استاد جی آتے ہیں ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے سامنے کھانا رکھتا ہے. استاد جی، استاد پوچھے یہ کیا ہے؟ جناب یہ آپ کا ویلکم ہے. اب جناب ویلکم تو ہو گیا، استاد کہے گا بیٹا یہ سارا آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہے جناب میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا. تو استاد کہے کہ بیٹا میں خوش تو اس وقت ہوں گا جب میں نے مضمون آپ کو دیا تھا، آپ نے وہ یاد کیا، یہ نہیں یاد کیا. خوشی تو مجھے اس وقت ہوگی نا. یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو ویلکم ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ بیٹا؟ مجھے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ تو مجھے خوشی نہیں دے. آپ میرا کوئی ویلکم نہ کرتے، سیدھا دروازہ کھول کے مجھے اندر بٹھا دیتے اور مجھے مضمون صحیح طریقے سے سنا دیتے، میں خوش ہو جاتا. لو جی یہ ہے جی ساری بات. فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ملک ناراض ہو جائے گا، فلانا راضی ہو جائے گا. باڑ میں سارے. اللہ رسول ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی؟ اللہ رسول نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ایک نصاب دیا ہے، ایک مضمون دیا ہے، یہ مضمون ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. وہ تو ہم نے یاد کوئی نہیں کیا. بھئی یہ کاروبار بھی چل جائے، وہ بھی چل جائے، یہ بھی چل جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ. یہ کیا بات ہے؟ سب ڈرامے بازی. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے زبردوز کیا کہ نہیں. یہ نظام ہے جی، قدرت کا نظام ہے. میں تو قرآن پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ قوموں نے، بنی اسرائیل نے کس طرح نافرمانیاں کی، نبیوں کی گستاخیاں کی، اور آج آپ دیکھیں ان کا نام بھی داستانوں میں کوئی نہیں. عبرت بن کے رہ گئے. اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے معاشرتی اقتدار اور منشور بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. 23 تا 39، جبکہ سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور پھر یہی مقام ان کی تباہی کا مقام ثابت ہوگا. لو جی گریٹر اسرائیل بن رہا ہے نا جی. اور انشاءاللہ حضور کے صدقے دیکھو، رب کعبہ کی قسم ہے، سارے رب سونے نے کٹھیاں کر کے نانا مارے تھے، گال ہوئی نہیں. اللہ ان کو سب کو کٹھا کر کے پھر وہاں پہ مارے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا دیکھے گی میرے مصطفیٰ کا نظام اور ان کا جھنڈا کیسے بلند ہوتا ہے. انشاءاللہ ہوگا. پھر ہم نے سورہ کہف پڑھی ہے جی. ترتیب کے لحاظ سے 18ویں سورہ مبارکہ ہے، نسبت کے لحاظ سے مکی ہے جی. 12 رکوع ہیں، 110 آیات مقدسات ہیں. کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام کہف رکھا گیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات مقدسات محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث. 10 آیتیں حفظ کر لو. اور تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اچھا جی، ایسا بھی ممکن ہے کہ جب یہ آیات یاد ہوں اور آدمی پڑھتا رہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع مارکہ ایمان و مادیت مادیت ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری دور کے فتنوں کے سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا.
اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جتنے اشارے، واقعات، مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا گیا کہ زمین پر موجود تمام اشیاء رنگا رنگی کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ جتنی بھی یہ اللہ نے پھیلائی ہیں قدرتیں، جتنے بھی نظارے ہیں، یہ کس لیے؟ تمہاری آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ایمان کی آزمائش کے ضمن میں قصہ اصحاب کہف بیان ہوا۔ دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کے ضمن میں اپنا رب کریم نے وہ یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ علم کی کمی بیشی کی آزمائش کے ضمن میں قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بیان کیا، اور اقتدار کی کمی بیشی کی آزمائش کے ضمن میں قصہ ذوالقرنین بیان ہوا۔ اس صورت کی خاص بات انسانوں کی ایک قوم یاجوج ماجوج کا ذکر ہے جو زمین پر کہیں پہاڑوں کے پیچھے بند ہیں۔ دجال کے قتل کے بعد وہ اچانک نکلیں گے اور دنیا میں بڑی تباہی پھیلائیں گے۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی حقیقت بتائیں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ان کا قصہ کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب مکمل سورت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں نا جی ایک چھوٹا سا جو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ کہف کے اندر سے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور ان میں سے مجھے جو اس سورہ مبارکہ کے رموز میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس سورت کا لب نبار اور مقصود یہ ہے، یا یہ کہہ لیں مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے 8 طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے 8 طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 8 حالات کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عزت دے کے آزماتا ہے، دوسرا اللہ ذلت دے کے آزماتا ہے، تیسرا اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، چوتھا اللہ بیماری دے کے آزماتا ہے، پانچواں اللہ تعالیٰ نفع دے کے آزماتا ہے، چھٹا نقصان دے کے آزماتا ہے، ساتواں خوشی دے کے آزماتا ہے، آٹھواں غمی دے کے آزماتا ہے۔ یہ 8 طرح، ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں اٹھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان 8 کو اگر تقسیم کریں 2 حالات میں، تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یا اچھے حالات میں رکھتا ہے، یا تو بندہ عزت میں ہوگا، یا پھر برے حالات میں رکھتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت دے گا۔ اب ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے جو مصیبت میں، اللہ تعالیٰ غمی میں، پریشانی میں لوگوں کو گرفتار کر کے آزماتا ہے۔ جو صبر کر جائیں وہ کامیاب ہو گئے، جو ناشکرے ہو جائیں وہ فیل ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا میں اگر ان میں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو ان 2 آزمائشوں میں سے آزمایا، تو پہلے میں شکر تھا جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، اور دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قلب ہے اس سورت کا، اور آیتیں تھوڑی ہیں اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا وہ 2 باغ والوں کا واقعہ تھا۔ اچھا، یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی، اس کا پیپر شکر کا تھا، تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خاص کے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا تھا، اور سکندر اور ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور اور تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتا ہے جی۔ جو بندہ مصیبت میں صبر کر جائے اور نعمت میں شکر کر جائے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے جی آج کی صورت کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔
پڑھا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، متقاضی بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے شان کریمی کے صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما، جو تجھ سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ جو ہم نے نماز تراویح، نماز وتر، نماز عشاء پڑھی ہے مولا کریم اپنے شان کریمی کے صدقہ ان تمام درس و واز کو، تراویحوں کو، وطروں کو، نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما، اس کے صدقے رزق حلال وسیع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا